اوورسیز کا آپ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اوورسیز انویسٹ کریں سارا کچھ، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وین سم ون فرام اوورسیز انویسٹ ان پاکستان دے ڈونٹ ڈیل ود عمران خان اور اسد عمر، دے ڈیل ود دا کلرکس اینڈ ادر پولیس ادر people, bureaucrats, etc. So his basic question is that when can we expect the change at that level? ایکسلنٹ کویشچن، یہ بہت بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. دیٹس این ایکسلنٹ کویشچن. سب سے مشکل فارم ریفارم کی ہوتی ہے یہ کہ وہ جب گراس روٹس کے اوپر سیپ ان کرتی ہے اور اسی کے بعد جو ہے سسٹینیبل تبدیلی آتی ہے. یہ لیکن یہ مہینوں کا کام نہیں ہے. دس ٹیکس ٹائم. کے پی میں فوکس کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ کرنا چاہتے تھے، ڈیلیز ہوئی انیشلی، پھر اینڈ میں آ کے ریفارم ہونی شروع ہوئی، پولیس کے اندر ریفارم ہوئی. سو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہتری نظر آئے گی، بٹ اٹس اے لانگ پروسیس. دس از ناٹ سم تھنگ وچ از گونا ہیپن اوور نائٹ. جی مزمل. اچھا، پرائمریلی میں ہاؤسنگ اور مارٹگیج کے اراؤنڈ پوچھنا چاہوں گا. پاکستان میں مارٹگیج لیس دین 1% کے اوپر ہے. ہمارے ریٹس جو ہیں وہ اتنے ہائی ہیں کہ اگر ہم مطلب گلوبلی اسٹینڈرڈس پہ اگر دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ 3-4% کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، تو ہم 10-11% کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اور جنرلی وہ ایک عام اگر مڈل کلاس کا نوجوان جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یار کس چیز میں انویسٹ کیا جائے، تو وہ کہتا ہے جی فائل خرید لو، 5-10 سال بعد وہ فائل آپ کو پیسے نکال دے گی. اینڈ دیٹ اوبیسلی اٹس جسٹ لائک اے ببل مارکیٹ جو چلی جا رہی ہے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کیا پلان کر رہی ہے کہ جس میں اگر ہم ہاؤسنگ کی طرف، ریئل اسٹیٹ کی طرف جاتے بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم ڈیولپ کریں، گھر بنا سکیں اس کے اوپر، بجائے اس کے بس پلاٹ کی فائلیں لے کے روٹیٹ کریں. بہت اچھا کویشچن ہے. اور اس کے اندر دو ڈفرنٹ پہلو ہیں یار. ایک تو جو آپ نے کہا نا کہ فائنینشیل سسٹمز جو ہیں وہ ان پلیس ہونے چاہیے. ہاؤس بلڈنگ فائنینس ہوتی تھی وہ بھی کولیپس کر گئی ہے. لانگ ٹرم کوئی مارگیج کا دیر از ہارڈلی اینی لانگ ٹرم مارگیج مارکیٹ. تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایک تو ایچ ڈی ایف سی کو ہم ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے مارگیج مارکیٹ تاکہ لوگوں کو لانگ ٹرم کیپٹل مل سکے. اگر آپ اس کو ریٹ کو دیکھیں نا تو لیٹس جسٹ سے کہ میں نے 10% کا اگر میرا لون ہے، 10% کا لون ہے اور 100 روپے کا میں لون لے رہا ہوں، تو میری 10 روپے ہر سال جو ہے اس کے اوپر 10% اگر انٹرسٹ ریٹ ہوگا دینا ہوگا، اور 5% پہ ہوگا تو مجھے 5 روپے دینا ہوگا اس کے اوپر. لیکن اگر یہ لون میرا جو ہے وہ 30 سال کا ہو جائے تو میرا ایکچولی کیش فلو ڈبل انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی کم ہوتا ہے. تو وہ جو لینتھ بڑھانی ہے نا بہت زیادہ کریٹیکل ہے. زیادہ گریڈ کا فرق ہے وہ بیکاز پاکستان میں انفلیشن زیادہ ہوتی ہے، تو ایکچولی ان دا لانگ ٹرم اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. اٹس ریئل انٹرسٹ ریٹ وچ کاؤنٹس. جو دوسرے والا جو اس کا، اور اس کے لیے کیا کریں، جیسے میں نے کہا کہ ایک اسٹرکچرس کریٹ کریں، پھر ایک پاکستان مارٹگیج ری فائنانس کمپنی جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کریں. آج ہی میں نے $70 ملین کا ایک اپروول دیا اس میں ایکوٹی ڈالنے کے لیے کہ مارگیج کی بھی ری فائنانس مارکیٹ ہو، کیونکہ ٹیکنیکل ہو جائے گا، ریسک اس کے اندر ہوتے ہیں، وہ ہم نے کرنا ہے. اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. پھر فور کلوجر لاز آر امپورٹنٹ. بینکس اس لیے نہیں دیتے کیونکہ فور کلوجر لا نہیں ہے. وہ فور کلوجر لا جو ہے بنا تھا وہ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہو گیا. اب ایک نیا فور کلوجر لا جو ہے اس کے اوپر کام کریں. تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، بٹ یہ امپیڈمنٹس آپ جب کریں گے پھر جا کے اچھا سپلائی سائڈ سے یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو قانونی طور پہ بندشیں ہیں ان کو ہم کم کرنے کے لیے، بینکس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے جو ابھی میں نے لاسٹ بجٹ کیا اس کے اندر میں نے یہ کہا کہ جی بینک اگر ایک بڑے بزنس کو پیسہ دیتا ہے یا سرکار کو پیسہ دیتا ہے اور اس کی 100 روپے آمدنی ہوتی ہے تو اس پہ 39 روپے ہم اس سے ٹیکس لیں گے. اگر وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کو پیسہ دیتا ہے یا وہ ایس ایم ای کو پیسہ دیتا ہے یا زراعت کو پیسہ دیتا ہے تو اس کے 100 روپے کی آمدنی پہ صرف میں 20 روپے ٹیکس لوں گا، یعنی تقریباً آدھا ٹیکس لوں گا. تو ہم اس کو ان تمام چیزوں کو چینج کر کے ہم کوشش کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ کہ ہاؤسنگ فائنانس جب تک آپ ڈیولپ نہیں ہوگی، ہاؤسنگ سیکٹر نہیں ڈیولپ ہوگا، ہاؤسنگ سیکٹر نہیں ڈیولپ ہوگا تو یہ جو ہم گروتھ اور جو ہم جابز وغیرہ کی بات کریں یہ مشکل ہوگا. Sir, I am Dr. Mohammad Afan Kaisar, representing Pakistan Pioneer and largest digital media network urdupoint.com. سر میرا کویشچن یہ ہے، میں ڈاکٹر بائی پروفیشن. آپ نے بات کی ابھی کہ لائک اے سرجن از آپریٹنگ تو ہر طرف بلڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک میس ہوتا ہے. سر میڈیسن کی پرائسز آر آن اے ہائک، غریب آدمی افورڈ نہیں کر پا رہا. پیٹرول ریسنٹلی کیپٹ آن انکریزنگ، بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ کے سامنے آگے رمضان ہے. ڈالر کی پرائس از ناٹ اسٹیبل ایٹ آل، اور وہ کانسٹنٹلی ڈی اسٹیبلائزیشن کو فیل کر رہی ہے. ایک طرف تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ نئے پاکستان میں تیل نکل آیا. پہلے تو آپ مجھے یہ ضرور بتائیں کہ وہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا، اس کی کیا حقیقت ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نئے پرانے اور نئے پاکستان میں صرف ایک ہی ڈفرینس ہے، اور وہ ہے اسد عمر صاحب کی باتوں کا کہ وہی چینجز آئی ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، اور اکانومی غریب آدمی جو ہے وہ مر رہا ہے. میں آپ کو یہ پہلے والا جو پارٹ ہے اس کا میں بڑا تفصیلی جواب دے چکا ہوں کہ کیوں ہم یہاں پر ہیں. پیٹرول کا میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے ہم کچھ بھی نہیں کرتے
تو 97 ارب रुपए میں پاکستان کی عوام سے زیادہ لے سکتا. سو ابھی تک جو ہوا ہے ابھی جو سسٹم ہے اس کو ذرا سمجھ, چلے پیٹرول پہ تھوڑی سی بات کریں. سسٹم کیا ہے, اوگرا جو ہے کیلکولیشن کرتا ہے جو پاکستان میں زیادہ تر باہر سے آتا ہے تیل, وہ جو تیل امپورٹ ہو کے پچھلے مہینے کی اوسط پرائس ہوتی ہے وہ اس اوسط پرائس کے اوپر ریکمینڈ کر دیتا ہے جی اتنی قیمت کر دیں. 1 اپریل کو جو نئی پرائس آئی اس کے اندر سرکار کا صرف اتنا فیصلہ تھا کہ میں نے جو میں ٹیکس اس کے اوپر لگا ہوا تھا پیٹرول پہ, میں نے 5 روپے کم کر دیا, 6 روپے بڑھا ہے. اوگرا نے کہا تھا 11 روپے بڑھاؤ کیونکہ قیمت 11 روپے بڑھ گئی تھی عالمی منڈی میں جو آ رہا تھا. میرا تو فیصلہ صرف یہ تھا 5 روپے کم کر دو. جہاں تک دوائیوں کی بات ہے, بالکل آج ہم نے مہنگائی کے لیے ایک اسپیشل ECC کے اندر میں نے ایک سیشن رکھا تھا. ہم نے اینالائز کیا کہ کن چیزوں سے کے اندر مہنگائی ہوئی ہے. گیس کی قیمت بڑھی تھی وہ ہے, بجلی کی جو ہے وہ تو 70% پاکستانیوں کو جو بجلی جن کے گھر میں لگی ہوئی ہے 70% پاکستانیوں کی 1 پیسہ بھی بجلی کی قیمت نہیں بڑھی تھی, اور جو کمرشل یوزرز ہیں چھوٹے ان 95% کی نہیں بڑھی تھی, لیکن گیس کی بڑھی تھی تو ایک حصہ تو اس کی وجہ سے آیا. بڑی چیزیں پتہ کیا تھی, اشیاء خرد و نوش, ٹماٹر 315% کاسٹ اس کی بڑھی ہوئی تھی, وہ انڈیا نے بین کر دیا, وہ بالاکوٹ کے بعد انہوں نے ایکسپورٹ ایک دم سے پرائس شوٹ اپ کر دی. اسی طریقے سے اور کئی چیزیں تھیں, اس کی میں نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے ECC کی, منڈے تک کا ان کو ٹائم دی ہے, منڈے کو پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے, کچھ فیصلے کریں. ایک ایریا جہاں بہت زیادہ پرائسز بڑھی ہیں وہ دوائیاں. اب وہ ہیلتھ منسٹر نے کوئی ریکمنڈیشن کی تھی جس کے اوپر ہم نے کی تھی اپروول ان کو دیا تھا کہ پرانی, کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ جو کمپنیز پرانی ہیں ان کو اتنی لو پرائسز رکھی ہوئی تھی کہ کمپنیاں بند ہو کے پاکستان سے جانا شروع ہو گئی تھیں. سو وہ بھی ایک ایکسیپٹیبل نہیں تھا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اتنی شارپ انکریز. سو یہ دوسرا پہلو ہے جس کے اوپر ہم نے تو منڈے کو ہم نے میٹنگ رکھی. یہ 2 بڑے پہلو جو ہیں ان کے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. سر پیٹرول کا بتا دیں کہ وہ نکل رہا ہے کہ نہیں, کیا یہ افواہیں ہیں ساری؟ پیٹرول کی ہے, ڈرلنگ ہو رہی ہے, آف شور ڈرلنگ ہے, ڈیپ آف شور ڈرلنگ ہے. پاکستان سے کوسٹ سے کوئی 250 کلومیٹر دور ہے, وہ 5000 میٹر سمندر کی سطح سے نیچے ہے وہ جہاں وہ پہنچنا ہے. ادھر آخری جو میں نے چیک کیا تھا تو کچھ 3500 میٹر وہ کر چکے تھے اور ان کی ڈرلنگ جاری تھی. شروع میں تھوڑا سا ڈیلے اس لیے ہوا تھا کہ کچھ راکی فارمیشنز مل گئی تھیں تو ان کو چینج کرنی پڑی تھی اپنی ڈائریکشن. جب وہ 5000 میٹر پہ پہنچیں گے اس کے بعد ہمیں اندازہ ہونا شروع ہوگا کہ فائنڈ ہے کتنی بڑی ہے. لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو پوٹینشیل فائنڈ ہے وہ بڑی ہے. یہ ہائی رسک آپریشن ہے, بہت ایکسپینسو آپریشن ہے, اور کوئی بھی کمپنی, اور وہ بھی ایکسون موبل جیسی کمپنی, صرف اس وقت انویسٹمنٹ کرتی ہے اس قسم کی جب جو پوٹینشیل فائنڈ ہے, جس کی گارنٹی نہیں ہے لیکن پوٹینشیل فائنڈ جو ہے وہ ایک بڑی فائنڈ ہو, اور اگر وہ تیل نکلا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی فائنڈ ہوگی. ویسے پاکستان کے لیے اچھا یہی ہے کہ وہ پہنچے ادھر رمضان میں نیچے, پھر برکت اور ہوگی. السلام علیکم, آئی ایم سرمد فرام پڑلو. اور میرا سوال یہ کہ ابھی ریسنٹلی پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد جو ڈیجیٹل میڈیا پہ جو وار چلی تھی اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے کیا ریلیف میجرز یا آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کری؟ کس چیز میں ہوا تھا, کس کانٹیکس میں؟ یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جو ان کی ٹریڈ وار جو چل رہی تھی لفظوں کی, انسٹاگرام, سوشل فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ, اس میں ہم سب نے تو اپنی کوشش کی تھی کہ ہم ملک ڈیفینس کے لیے ہم بولیں, تو اس میں گورنمنٹ ہمارے لیے ڈیجیٹل پبلیکیشنز ہمارے لیے کیا آسانی پرووائڈ کر رہی ہے یا کیا ریلیف میجرز ہمیں دینے کو تیار ہے؟ بالکل, دیکھو یہ بڑی امپورٹنٹ آپ چیز کہہ رہے ہو کیونکہ ہمارا جو ہے وہ اس وقت گلوبل نیریٹو کا کمپٹیشن ہوتا ہے. اینڈ جس طریقے سے پاکستان ایئر فورس اپنی فزیکل لمیٹیشن کو اس نے اوور کم کیا اور پرفارم کیا, اسی طریقے سے آپ سب لوگوں نے, یو آر واریئرس فار دا کنٹری. اور میں بہت اسٹرانگ بلیور ہوں کہ جب تک ہمارا گلوبل نیریٹو ٹھیک نہیں ہوگا نا تو ہم جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے. ابھی دیکھو نا پچھلے 1 مہینے کے اندر انڈیا نے جو ان کے پاس مین پاسبل تھا انہوں نے کوئی پلیٹ فارم چھوڑا ہی نہیں. فیٹف سے لے کے ICC پر ہر جگہ انہوں نے پاکستان کے لیے مشکل پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ ابھی وہ لگے ہوئے اور اس کی کامیابی کا ایک عنصر یہ ہے کہ گلوبل دنیا کے اندر پاکستان کا اور انڈیا کا پرسیپشن کیا ہے. اور میں سلائٹ ڈائگریشن ہے, ہر کام اکنامکس کے علاوہ بھی ہوتا ہے, میں ہمیشہ سے لوگوں کو بتاتا ہوں.
नौजवानों को मैं एडवाइस देता था, करियर एडवाइस, तो उनको ये बोलता था यार इंसान जो है ना वो कैश फ्लो मशीन नहीं है, और आपकी ज़िंदगी का मकसद नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइज करना नहीं है, और भी ज़िंदगी में काम होते हैं. सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए. जो दुनिया में इंडिया ने हमें पेंट किया है, पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, इंडिया डेमोक्रेटिक है, पीस लविंग है, whereas reality as we stand today is the exact reverse. और इतना हमें ज़बरदस्त इस वक्त मौका मिला नैरेटिव बिल्डिंग का. सरकार तो जो करेगी वो करेगी, मगर आप लोगों के हाथ में. सो देयरफॉर आप मुझे प्लीज़ लिख के रिकमेंडेशंस दो, आइडियाज़ दो, एंड आई वांट टू डू दिस. दिस इज़ गुड फॉर पाकिस्तान. बिल्कुल करना चाहिए.